السلام علیکم۔ آج آپ احباب سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام کے حالات و واقعات سن سکیں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنائی گئی جب ان کی عمر 100 سال تھی اور حضرت سارہ علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام والدہ ماجدہ تھی ان کی عمر 90 سال تھی۔ قرآن پاک میں بشارت سے متعلق واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کی جماعت سدوم کی آبادیوں کی طرف جانے سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ انہوں نے بھنا ہوا گوشت آنے والے مہمانوں کے سامنے رکھا، لیکن مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ تشویش ہوئی کہ مہمانوں کے روپ میں یہ لوگ کون ہیں۔ تب فرشتوں نے اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ وہ قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی۔ حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابھی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے فرشتوں کی زبانی جب یہ بشارت سنی تو انہیں حیرت ہوئی کہ عمر کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازیں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جن احباب نے ابھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا ہے، سبسکرائب نہیں کیا، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیجیے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ قرآن مجید کی سورۃ ذاریات میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، جو فرشتوں نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا، یوں ہی تیرے رب نے کہا ہے، وہی حکمت والا اور خبردار ہے۔ اسحاق علیہ السلام، اسحاق اصل تلفظ کے اعتبار سے یزحق ہے۔ یہ عبرانی لفظ ہے جس کے معنی ہنستا ہوا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جائے پیدائش شام کی سرزمین تھی، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کے سفر کے بعد قیام پذیر ہوئے تھے۔ محققین حضرت اسحاق علیہ السلام کا سن پیدائش 2060 قبل مسیح بتاتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ برگزیدہ بندے اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کے بعد بنی اسرائیل میں جتنے بھی رسول اور نبی مبعوث ہوئے وہ سب آپ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام ہدایت کی ترویج کا کام جاری رکھا اور قوم کو توحید اور دین حق کی پیروی کرنے کی تلقین کی۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں آپ کے نبی ہونے اور آپ پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا ذکر ہے۔ تورات کی تصریح کے مطابق آپ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناہور کی پوتی رکس سے ہوئی، جن کے بطن سے آپ کے جڑواں بیٹے عیسو اور حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 60 سال تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیسو ماہر شکاری تھے اور شکار کے گوشت سے اپنے والد کی تواضع کیا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک روز اس خواہش کا اظہار کیا کہ عمدہ کھانے سے ان کی تواضع کی جائے،
یسوع اس مقصد کے لیے شکار کرنے چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر پر کھانا بنایا اور باپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے خوش ہو کر انہیں خیر و برکت کی دعا دی۔ یسوع جب واپس آئے تو انہیں یہ معلوم کر کے رنج ہوا کہ ان کے بھائی نے پہلے ہی باپ کی تواضع عمدہ کھانے سے کر دی ہے۔ تو ابلیس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ جو خیر و برکت انہیں ملنے والی تھی، ان کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اس سے محروم کر دیا ہے۔ بشری کمزوری کے تحت وہ اپنے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ناراض ہوئے۔ یہ ناراضگی اور رنجش جب بڑھنے لگی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے انہیں اپنے بھائی لابان کے پاس فدان میں بھیج دیا تھا، تاکہ دونوں بھائی کچھ عرصہ ایک دوسرے سے جدا رہیں اور آپس کے تعلقات بگڑنے نہ پائیں۔ یسوع اس بات پر ناراض ہو کر اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صاحبزادی سے ان کی شادی ہوئی اور وہ اور ان کی اولاد وہیں آباد ہوئی۔ تاہم دونوں بھائیوں کے باہمی تعلقات بعد میں خوشگوار رہے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیسو کی اولاد نے سرزمین کنعان میں نمایاں ترقیاں کی کہ تھوڑے ہی دن میں بنی جوا اور بنی مدبر ان کی بلاد میں ایلا تک غالب آ گئے اور ان میں تمدن و معاشرت کی بو آ گئی اور بادشاہ اور امیر بھی ہوئے۔ ان میں سے فانے بن ساغور اور اس کے بعد یودب بن زیدہ تھا۔ پھر اس کے بعد حداد بن مداد ہوا جس نے بنو مدین کو ان کی بلاد سے نکالا۔ حداد کے بعد بنو یسوع میں نسل بعد نسل حکومت و دولت چلی آئی اور یکے بعد دیگرے بادشاہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ یوشع علیہ السلام نے شام پر فوج کشی کی اور عریشہ کو فتح کر لیا اور تمام بنو یسوع سے سلطنت و حکومت چھین لی۔ اس واقعہ کے بعد بختنصر نے قبضہ بیت المقدس کے وقت انہیں پامال کیا۔ ان میں سے بعض یونان اور بعض افریقہ چلے گئے۔ امالک بن الفاظ کی نسل سے بخیال اسرائیلین امالکہ شام ہے، لیکن نصابین عرب ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امالکہ شام املاک بن لازو کی اولاد سے ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام عمر کے آخری حصے میں نابینا ہو گئے تھے۔ آپ نے 180 سال کی عمر پائی اور کنعان میں انتقال فرمایا۔ آپ کا مدفن قریہ اربہ ہیبرون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے پہلو میں بتایا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کس طرح لگی کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ والسلام۔